آج میں جس آیت کی تفسیر کری تھی نا، اس میں انہوں نے روح قبض کرنے کا طریقہ بتایا ہوا تھا and it kind of shook me, so I thought to come here and share it with you guys as well. تو باقی سب کی طرح مجھے بھی لگتا تھا کہ جو انسان کی روح ہے وہ ملک الموت آ کے قبض کرتے ہیں، لیکن موت کا نا ایک پورا طریقہ ہے جو کہ ہمیں ڈفرینٹ حدیث سے ملتا ہے. so I'm going to share that with you. جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ گروپ کی فارم میں اکٹھا ہونے لگتے ہیں اس انسان کے پاس، اور وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس انسان کے بارے میں کہ اس انسان کا نے جو اپنے نصیب کا کھانا پینا تھا وہ کھا لیا. جیسے اس کی موت کا وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوتا ہے نا، اس وقت مختلف فرشتے جو ہیں وہ اس کی جسم کے مختلف حصوں سے جان نکالنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب جان یہاں حلق پر آ جاتی ہے نا، تو وہ اس کو ملک الموت کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. پھر ملک الموت وہاں سے اس کی روح جو ہے وہ قبض کرتے ہیں، اور ان کے پاس کفن ہوتا ہے. اب کفن اگر تو روح نیک تھی تو اس کا کفن خوشبودار ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے. وہ اس کو لپیٹتے ہیں اور اس کو آسمانوں کی طرف لے کر چلتے ہیں. پھر جس طرح وہ مختلف آسمانوں پر پہنچتے ہیں نا، تو وہاں پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ روح کس کی ہے. تو اگر تو کوئی انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دوسری دنیا میں ایک نک نیم رکھا ہوتا ہے، اور فرشتے اسی نک نیم سے اس انسان کو مخاطب کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی روح ہے. تو موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اے نیک روح جو پاک جسم میں ہے، اب تو نکل اور اپنی رب کی طرف چل. So I was thinking کہ this دنیا is nothing but a matter of few seconds. اور جس مومنٹ پہ ہم نے وہ فرشتوں کو دیکھ لیا نا، تب our eternal life would begin، جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے اور جس کی ہم سب سے کم ٹینشن لیتے ہیں.